خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی شہر کی نشریات اور رمضان رنگ کا ہمارا ایک خوبصورت رنگ ہے جس میں مدت کا بھی رنگ ہے، گفتگو کا رنگ ہے، کردار کا رنگ ہے، اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں شہر کی جو نشریات ہیں ایک بابرکت ماحول ہے۔ اور آج جو موضوع ہے وہ بہت پیارا موضوع ہے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے اور وسعت رحمت الہی کیا ہے، ہم کس طرح رب کی رحمت سے اور قریب ہو سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، رب کو کیسے منا سکتے ہیں، اس کی رحمت سے کس طرح ہم جو ہے وہ ہم پہ رحمت اس کی برسنا کس طرح شروع ہو سکتی ہے، کس طرح اس کی ناراضگی کو دور کر سکتے ہیں۔ پیر صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے اس حوالے سے، اور ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں نیکی کے سیگمنٹ کی بات کر رہے تھے، فاؤنڈیشنز کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لیے تو سب لوگ ہی کرتے ہیں، کون ہے جو اپنے لیے نہیں کرتا، لیکن وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کا درد جانتے ہوئے، تکلیف کو اپنی تکلیف جانتے ہوئے، اور ان فاؤنڈیشنز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ سپانسرز کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم مختلف فاؤنڈیشنز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری خاص طور پہ یہ ہمارا خاصہ ہے الحمدللہ کہ ہم ان فاؤنڈیشنز کا ذکر کرتے ہیں جو صحیح معنی میں کام کر رہی ہے، جو صرف بورڈ کی حد تک نہیں ہے، وہ عملاً کام کر رہی ہے۔ وہ نور تھیلیسیمیا ہو، وہ سندس فاؤنڈیشن ہو، وہ رحمان فاؤنڈیشن ہو، وہ اے کیو خان ہو، یا وہ جو ہے وہ کاروانیل فاؤنڈیشن ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں۔ اگر رحمان فاؤنڈیشن کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائلسس کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم بات کریں کاروانیل فاؤنڈیشن کی تو وہ تعلیم پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں ہر نشریات میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کے 4 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ دیجیے جو تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، ایک حصہ ان کو دیں جو صحت پہ کام کر رہے ہیں، ایک حصہ ان کو دیں جو لوگوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، قرض حسنہ دے رہے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن جیسی فاؤنڈیشنز ہیں۔ اور یہ جو آج ہمارے ساتھ جو ہماری بڑی رسپیکٹیبل جو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، جو ڈور آف اویئرنیس کے نام سے جو آج چلا رہی ہیں فاؤنڈیشنز، اور 28 اسکول چلا رہی ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز جنہوں نے اس طبقہ جو ہے بہت نیچے کا طبقہ ہے اس پہ نظر ڈالی، ان کو پڑھا رہے ہیں، علم کی جو شمع روشن کر رہے ہیں، ان کو دیجئے تاکہ یہ اپنا مشن لے کے یوں چل سکیں۔ اور جو ہمارے سپانسرز ہیں، چرچی تکہ ہم کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو فاسٹ فوڈ چھوڑ دیجئے اور پشاوری فوڈ کو اپنا لیں، بہترین کھانا جو ہے چرچی تکہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ویوو جوس کی بات کریں تو ڈرنکس کے اندر ویوو جوس کو آپ استعمال کریں، وہ آپ کی صحت افزا ڈرنکس استعمال کیجیے گا۔ اور ساتھ ہم چاہتے ہیں جو وہ فاؤنڈیشن کا ذکر آپ نے کیا جو قرض حسنہ بھی دینا چاہتی ہے، ان کا ذکر کریں تو قرض حسنہ تو نہیں، خاص طور پہ ہم بات کریں، طویل صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی آپ صدقہ جب دیں یا کوئی آپ ڈونیشن کر جائے، فر کے آپ کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیریٹی لازمی کیجیے گا۔ اگر ہم بیلا پیرس کی بات کیجیے، بیلا پیرس ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، اور ان کی خاصیت خاص طور پہ سعود صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو ان کے آنر ہیں، کچھ دنوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا ہے کہ ہم نے ایک خاص طور پہ ایک حصہ پروفٹ کا ایک حصہ وہ ڈونیشن کی مد میں نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ خدمت خلق کی شکل میں ہے جو آپ کو دیا جائے گا، خاص طور پہ جو ہیلتھ کے لیے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے، جو بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے، اور عمرے کے لیے خاص طور پہ ہوگی، اور انعامات بھی کچھ ہوں گے جو آپ لوگوں کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ سیگمنٹ جب شروع ہوگا آپ نے صرف نمبر دیا ہوگا، نمبر پہ آپ نے میسیج کرنا ہے، آپ نے اپنے پرابلم بتانی ہے، ہماری ٹیم آپ تک پہنچے گی، اور اگر واقعی ڈیزرونگ ہوئے تو آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ زیکسن ٹیکنالوجیز کی دنیا کے بہت بڑا نام ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ نے ویب سائٹس وغیرہ چلے جائیں، ٹیکنالوجی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ زیکسن ٹیکنالوجیز ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگر فاسٹ فوڈ کی بات کی جائے تو فرائیڈ چیز کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، فرائیڈ چیز بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تمام کے تمام ایسے اسپانسرشپ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن طویل صاحب کیونکہ رمضان مبارک ہے اور سحر کی ٹرانسمیشن ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر نعت شریف پیش نعت شامل کریں گے، اور یہ جمعہ کی شب ہے تو میں کہوں گا شہباز صاحب اگر جمعے کے حوالے سے کوئی کلام ہے تو ذرا سنا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جمعہ کریم ہے۔ جمعہ کریم، اور کہتے ہیں کہ ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن کہا جاتا ہے یا دنوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، جمعے کو کہا جاتا ہے، سردار دن ہے، اور میں چاہتا ہوں جہاں پہ وہ گفتگو ہم نے بالکل میں وہیں پہ آ رہا ہوں، بالکل میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ ہم بات کر رہے تھے ڈور آف اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے آپ سے بات چل رہی تھی کہ کیسے چیریٹی کے حوالے سے یا آپ فائنینشیل اسپیکٹ سے کیسے اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ فیس نہیں لینی ہوتی، تو اس وجہ سے ہمارے اپنے جو ممبرز ہیں لائک مائنڈڈ ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زبردست کام ہو رہا ہے، تو وہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کہ ہم ڈونیشن بھی دیتے ہیں۔ ایک ہماری شاپ ہے جس میں لوگ اپنی پرانی چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم ان چیزوں کو ریڈو کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں۔ پرانی چیزیں ہوتی ہیں، بعضوں کا ٹوٹی پوٹی بھی ہوتی ہیں، انہیں ٹھیک کر کے ہم سیل کرتے ہیں، اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ ہمارے فری سکولز پہ لگتے ہیں، اور ووکیشنل سینٹرز میں جو ہنر سکھایا جاتا ہے اس پہ لگتے ہیں، یعنی فری پروجیکٹس پہ ہمارے وہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو پرانی چیزوں کے لیے ہم ڈونیشن کی اکثر اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایک تو زکوٰۃ ہے جو کہ سال میں لوگ اپنی جو بھی نکالتے ہیں اس میں وہ بھی اپنے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ ڈیزرونگ فیملیز ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کی فیملی کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ ہنر سیکھ رہے ہوتے ہیں،
تو اس طریقے سے انسکلڈ لیبر جو ہے نا اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ اس کو ہنر سکھائیں اور بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ بچوں نے تو ہنر ایک دم سے نہیں سیکھنا، وہ تو تعلیم کے پروسیس سے گزریں گے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہنر بھی سیکھتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس سے پڑھ کے نکلتے ہیں میٹرک کر کے، کچھ بچے کالجز میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہنر سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں پہ، کیونکہ وہ گھروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس سے پڑھ کے نکلیں وہ ہنر سیکھ کے نکلیں۔ اور فنڈنگ کی آپ نے بات کی، تو فنڈنگ کے لیے تو ایک تو زکوٰۃ ہے، ہم سب مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی ڈونر ہیں اس کے، اور ہمارے لائک مائنڈیڈ فرینڈز ہیں جو کہ اس کو ڈونیشن دیتے ہیں۔ ایک تو میں اپیل یہ کرتی ہوں کہ ہم پاکستان کو بہت اچھا دیکھنا تو چاہتے ہیں، لیکن کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، ہم سب اپنے حصے کا کام کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم ہر کمیونٹی میں اس طرح کے سکولز بنا سکیں، کیونکہ ایجوکیشن پہ سب بچوں کا حق ہے، چاہے وہ امیر کا بچہ ہے چاہے وہ غریب کا بچہ ہے۔ تو غریب کے بچے کو ایک سوال ہے اسی زمانے میں کہ آپ کہتے ہیں ایجوکیشن سب کے لیے، لیکن پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امیر اور غریب کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے، تعلیم امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، واضح فرق نظر آتا ہے کہ غریب کے بچے کی تعلیم ہے، یہ امیر کے بچے کی تعلیم ہے۔ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے سیگمنٹس بن چکے ہیں، لیکن اس وقت المیہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، جو کہ سکول گئے ہی نہیں، جنہوں نے سکول کی شکل ہی نہیں دیکھی، تو وہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسکلڈ لیبر ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ پھر ان کے لیے کرائم ایک ایزی وے آف ارننگ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو نوجوان نسل ہے انہیں ہنر بھی سکھانا ہے، ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں تو پھر ہم ان کو نان فارمل ایجوکیشن دے سکتے ہیں، تاکہ وہ جلدی سے کچھ علم اور ہنر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ سیکھیں۔ کام بہت زیادہ ہے، کہنا بہت آسان ہے، 2.5 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے، تو ہمیں ہر ایک کو اپنے حصے کا کام۔ اور چیریٹی کا ذریعہ کیا ہے آپ بتائیں گے کہ اگر کوئی ہمارے توسط سے دیکھ رہا ہو اور اگر آپ سے ملنا چاہ رہا ہو یا چیریٹی کرنا چاہ رہا ہو تو کون سے ذریعوں سے کر سکتا ہے؟ جی یہ تو رمضان کے مہینے میں تو ظاہر ہے زکوٰۃ سب سے بڑا ایک سورس آف انکم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی پرانی چیزیں جیسے گھر کی اکثر پرانے سٹف ہوتا ہے، اگر وہ بھی ڈونیٹ کرتا ہے، ہمارا ماڈل ٹاؤن میں ہمارا ہیڈ آفس ہے، تو اس میں اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو وہ بھی ایک چیریٹی جو ہے ایجوکیشن پہ خرچ ہوتی ہے۔ تو میں نہیں کہتی کہ ہر کوئی پیسے سے ہی کر سکتا ہے، ہم اپنی پرانی چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین بالکل بات وہی ہوتی ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ جو ہے پیسہ ہی ہر چیز انکلوڈ کرتے ہیں۔ اکثر طبی کوئی بات کی جا سکے نا تو کہتے ہیں یار ابھی پیسے نہیں ہیں، پیسے آئیں گے تب کریں گے۔ آپ کی نیت، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے جب قربانی ہوتی ہے تو کیا اللہ پاک کے پاس گوشت جاتا ہے یا خون جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا، وہ صرف نیت دیکھتے ہیں، کیا میرے بندے کی نیت کیا ہے۔ یقین جانے آپ نیت کریں، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے گا۔ کئی ایسے فاؤنڈیشنز اور بھی ہیں جس طرح کہ آپ کپڑے ہیں خاص طور پہ آپ دیتے ہیں جو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے چلے جاتے ہیں جن کے پاس کپڑے ہے ہی نہیں۔ ناظرین میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہر وہ چیز جو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے یوز ٹو نہیں ہے، یقین جانے اس کے لیے کوئی لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی بات خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ لمحات کے سحری کے بالکل قریب ہیں اور ہم وائنڈنگ پہ بھی جا رہے ہیں۔ لیکن اس وائنڈنگ پہ جانے سے پہلے میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آج کی جو ہمارے خاص طور پہ ٹاپک تھا درود شریف کے اوپر تھا، اللہ پاک کی رحمت کے اوپر تھا، کہتے ہیں جب رحمت کا آپ اصول کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک آزمائش ہوتی ہے، آزمائش پہ اترنے کے بعد ہمیں انعامات دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس آزمائش پہ پورا نہ اترے ناظرین پھر ہم انعامات کی بھی مستحق نہیں ہیں، لیکن بینگ اے مسلم اور خاص طور پہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہم گناہ بھی سرزد کر جائیں تب بھی ہم نے جنت میں لازم جانا ہے، لیکن اس کو جانے کے لیے مزہ کتنا ہے کہ ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بروز محشر پیش ہوں تو ہماری آنکھیں ندامت سے جھکی نہ ہوں بلکہ ہم فخر سے سامنے پیش ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ اللہ ہم آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی سحری کے ٹرانسمیشن کو ہم یہاں پہ اختتام کرنا چاہیں گے۔ دوبارہ پتہ چلیں آپ کو بیلا پیرس ہمارے ساتھ خاص طور پہ نیکی کے سیگمنٹ میں، اس کے بعد جیکسن ٹیکنالوجیز ہمارے ساتھ ہیں، فرائی چیز ہمارے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ اور بھی خاص طور پہ طیبی صاحب نے ابھی جو بات کی چرسی تکے کی بات کی وہ ہمارے پاس ہے، رحمان فاؤنڈیشن خاص طور ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہوگا، مسلسل ہم چلتے رہیں گے، سیگمنٹس ہمارے ساتھ ایڈ آن کرتے جائیں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ اجازت چاہیں گے آج کی اس ٹرانسمیشن میں سید انور زیب خروٹی اور میرے ساتھ عارف طیبی اس امید کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ بشرط زندگی رہی تو کل دوبارہ آئیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانان کے ساتھ اور رمضان مبارک کے رحمتوں اور برے لمحات کو ہم سمیٹیں گے۔ اور اب